کچھ تو ہم کو کرنا ہوگا، مل کے آگے بڑھنا ہوگا، حق کی خاطر لڑنا ہوگا، کوئی بھی بندہ کرنا ہوگا، مل کے آگے بڑھنا ہوگا، چاہے سر پہ دھرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سید مسعود احمد گردیزی باخبر کشمیر سے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو ہیلتھ امپلائیز فیڈریشن کے احتجاج کے حوالے سے آگاہ کروں گا، جنہوں نے راولہ کوٹ میں رمضان المبارک کے باوجود اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی نکالی، جو سی ایم ایچ چوک سے شروع ہو کر غازی ملت پریس کلب راولہ کوٹ میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں خواتین سمیت ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کے سامنے پہنچ کر انہوں نے جلسہ عام کی شکل اختیار کر لی، جس سے ہیلتھ امپلائیز فیڈریشن کے صدر خالد محمود اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے حکومت اور بیوروکریسی پر زور دیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ملازمین کے صبر کا امتحان نہ لیا جائے اور ان کے جائز مطالبات فوری طور پر تسلیم کیے جائیں۔ مقررین نے خبردار کیا کہ اگر مطالبات منظور نہ کیے گئے تو ملازمین مکمل ہڑتال کی طرف جانے پر مجبور ہوں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت اور متعلقہ بیوروکریسی پر عائد ہوگی۔ ان کے مسائل حل نہیں کیے جا رہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملازمین کے چارٹر آف ڈیمانڈ پر فوری عمل درآمد کیا جائے تاکہ ان میں پائی جانے والی بے چینی کا خاتمہ ہو سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد نہیں ہوتا، احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ احتجاجی مظاہرے سے خالد محمود، رفاقت حسین طاہر، منصور خان، امتیاز خان، اکمل حسین، صفیہ خلیل، رخسانہ، مصباح ارم، مزمل حسین، عاطف حسین اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملازمین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں تاکہ صحت کے نظام کو بہتر انداز میں چلایا جا سکے۔ اس موقع پر جو مقررین تھے، انہوں نے آپ میں جو جن خیالات کا اظہار کیا وہ میں انہی کی زبانی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اور چونکہ یہ مقررین کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور ان کی لمبی لمبی تقریریں ہیں، لیکن میں چند جو ان کے مطالبات ہیں وہ آپ کو سنوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہ ریلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں یہ رمضان المبارک بھی ہے اور خواتین کی ایک کثیر تعداد اس ریلی میں شامل ہے۔ ہم نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا یہ بہت عرصہ پہلے دیا تھا، لیکن اور انہوں چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں، چونکہ محکمہ صحت کے ملازمین کو جو ہیلتھ الاؤنس مل رہا ہے وہ ٹوٹل 25% بیسک پے کا مل رہا ہے، جبکہ باقی جو ملازمین ہیں ان کو ڈسپیرٹی الاؤنس 100% مل رہا ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر ہمیں 100% میڈیکل الاؤنس نہیں ملتا تو ہمیں میڈیکل الاؤنس ختم کر دیا جائے اور ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے۔ ہمارے جو مسائل ہیں جی اس کے لیے ہم برسر پیکار ہیں۔ ہمارے یہ کوئی ذوق شوق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہمارے جو ڈی جی اور سیکٹری ہیلتھ ہیں وہ بیسیکلی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، اور ایک طرف وہ ڈاکٹرز کھیل کے تو اپنی کمیونٹی کو تو مفاد دلوانا چاہتے ہیں۔ اربوں روپے، 4 ارب روپے کا پیکیج انہوں نے ایک کیڈر کو دلوا دیا، اور باقی لوگ جو برسر پیکار ہیں جو روڈوں پر ہیں ان کے لیے وہ جو مراحت ان کو ملی ہوئی ہیں وہ دینے میں بھی ان کو ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا جو ہے تقریباً آپ کہہ لیں کہ آج رمضان میں یہ ہمارا تیسرا پروٹیسٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم 26 کو ہم کر چکے ہیں ہمارے پروٹیسٹ، اور 2 گھنٹے کی جو ٹوکن ہڑتال ہے یہ ہماری کنٹینیو چل رہی ہیں۔ اور ہم جو ہے یہ جو ریلی ہے ہماری اتنی بھرپور، حکومت کے لیے ہمارا ایک جو اس کے اندر جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے HEF کی پلیٹ فارم سے دیا تھا، جس کے اندر ہیلتھ فاؤنڈیشن کا قیام، اور ہم لوگوں کے عرصہ 30 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم لوگوں کی جو پینشنز کے ایشو، جب ہمارے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں آج تک وہ اسی طرح سے پینڈنگ رکھے گئے، اور سروسز انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ معاملہ، یہ مظاہرہ اور یہ معاملات جو ہے جاری و سارے رہیں گے تب تک جب تک کہ ہمارے جو حقوق ہیں ان کا حصول نہیں ہو جاتا۔ تو میں تنگ ہو کے تو ہم لوگ یہاں پہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ ہمارا سروس اسٹرکچر جو ہے وہ پراپر نہیں ہے، اور ہماری تنخواہیں کم ہیں، الاؤنسز ہمیں پراپر نہیں دیے جا رہے۔ یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا جو MCH کا کورٹ سے بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہمارا جو ہے سروس اسٹرکچر میں بیسک اسکیل جو ہے وہ 12 کیا جائے، B12 کیا جائے۔ پورے پاکستان میں MCH کا بیسک اسکیل B12 ہے، اور کورٹ کا بھی فیصلہ ہے۔
تو کہ ہمارا 4 نکاتی جو بیسک چیز ہے، 4 نکاتی جو ایجنڈا ہمارا جو 4 نکاتی سروس اسٹرکچر ہے وہ سب کے لیے ضروری ہے. اور ایک لانگ ڈیوریشن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہڑتال چل رہی ہے اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں، سیکٹری ہیلتھ ہیں، ڈی جی ہیلتھ ہیں، انہوں نے آج تک کسی قسم کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. آج کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.